مولانا صاحب، یہ بتائیے اسلام میں سزائیں اتنی کٹھور کیوں ہے؟ ہاں، اس وشے میں بات ہونی چاہیے۔ یہ سوال کا جواب سن کر کئی لوگوں کو آشچریہ ہوگا اور انہیں یہ بھی پتا چلے گا کہ اسلام کے خلاف کتنی غلط بیانی کی جاتی ہے۔ تم نے انگریزی محاورہ ٹپ آف دی آئس برگ تو سنا ہوگا، اور تمہارے اس سوال اور اس کا عام معنی جو سمجھا جاتا ہے بھی ایسا ہی ہے۔ اسلام کا مطلب ہے شانتی، اور یہ دین سماج میں شانتی کو بڑھاوا دینے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے تاکہ امیر اور غریب، استری اور پروش، بڑے اور چھوٹے، کمزور اور بلوان، مطلب کہ سماج کا ہر ایک ویکتی سکون سے جی سکے۔ کیا اسلام میں سزائیں کٹھور ہیں؟ اگر ہیں تو کس لیے؟ انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے یا مانوتا کو امن میں رکھنے کے لیے؟ اگر ایک اپرادھی کو سزا دی جاتی ہے تو اس سے کئی دوسرے لوگ جو اپرادھ کرنا چاہتے ہیں اس کام سے باز آ جاتے ہیں اور سماج میں امن برقرار رہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں سزائیں بڑی سخت اور کٹھور ہیں۔ مثال کے طور پر چور کا ہاتھ کاٹا جانا۔ لوگ اس سزا کو لے کر دین اسلام کو اسبیہ اور نردئی قرار دیتے ہیں۔ آؤ اس سزا کو دیے جانے کے اسلامی طریقے اور دھرم شاستر کو دیکھتے ہیں۔ یہ بات اسلامی آلوچکوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ اسلامی سزاؤں کے انوسار ہر ایک چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے چور کے ہاتھ کاٹے جانے یا نہ کاٹے جانے کے اصولوں کو وستار سے بیان کیا ہے، جو ایک حدیث کی کتاب الموطا میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ بعد میں آنے والے اسلامی ودوان جیسے کہ دمشق کے علی بن عبد الکافی نے ایک چور کے ہاتھ کاٹنے سے پہلے 82 یعنی 82 چیزوں کو جانچنے، پرکھنے اور آروپی سے پوچھنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ بولو، کیا یہ بات بھولی جاتی ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ چوری کے آروپ میں 82 چیزوں کو دیکھا جائے، جیسا کہ کیا وہ چور اپنے ہاتھ سے چوری کیا ہے یا نہیں، کیا کسی نے اس پر چوری کرنے پر دباؤ ڈالا ہے یا نہیں، کیا وہ غریبی کے مارے بھوکا تھا اور پھر چوری کی یا نہیں، کیا اس کے ہوش و حواس ٹھیک تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ان 82 میں سے کوئی ایک بھی استھتی میں وہ چور پایا جاتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے۔ اب بات کرتے ہیں ہائی وے رابری کی۔ اس زمانے میں اور اس زمانے کے حساب سے ہائی وے رابر کی مثال گھسپیٹیوں کی سی ہوگی، کیونکہ وہ قبیلوں پر وار کیا کرتے تھے اور ان کے جان اور مال اور قبیلوں کی سرکشا کے لیے بہت بڑا خطرہ تھے۔ ہر ملک یہی چاہتا ہے کہ کوئی گھسپیٹیا اگر کسی دیش میں آئے تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ کیا آج کے سپر پاورز ان کی راشٹر سرکشا کو خطرہ کہہ کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نہیں مارتے؟ آؤ اب بات کرتے ہیں وہ سزاؤں کی جو ناجائز شاریرک سمبند، جس کو زنا کہتے ہیں، رکھنے والوں کو دی جاتی ہے۔ زنا کرنے والے کے لیے کیا ہر ملک اور ہر قوم کے لوگ کڑی سے کڑی سزا نہیں دینا چاہتے؟ کچھ دیشوں نے زنا کے کڑے قانون کو ڈی کرمنلائز کر دیا، تو دوسرے دیشوں میں سخت سزائیں آج بھی موجود ہیں۔ دوسرے مذہب جیسے کہ کرسچینٹی میں بھی زنا کو بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے، اور جوڈائزم میں تو زنا کرنے والے کو موت کی سزا کا حکم ہے۔ تو بتاؤ، صرف اسلام کو سائیڈ لائن کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر وہ صرف سٹوننگ یا رجم کے حکم میں ہے تو وہ تو صرف ان شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے زنا کیا۔ غیر شادی شدہ کے لیے تو کوڑے ہیں، رجم کی سزا نہیں ہے۔ دوسرے دیشوں اور کلچرز میں سہمتی سے غیر شادی شدہ سمبند رکھنے کو صحیح مانا جاتا ہے، حالانکہ اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ تو آخر کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے کہ بری چیز بری ہی ہوتی ہے۔ کنسینشل ریلیشن شپ میں کوئی بھی کسی سے بھی سمبند رکھ لیتے ہیں اور اس سے پیدا ہونے والی سنتان کی زیادہ تر کوئی سرپرستی نہیں کرتا۔ ساتھ ہی ساتھ ایسے سمبند سے پیدا ہونے والے انسان کی ونشاولی یا اینسسٹری بھی نہیں پائی جاتی، اور یہ کام مریادے کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا کوئی بھی باپ، کوئی بھی بھائی یا کوئی بھی شوہر نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی، بہن اور بیوی کسی دوسرے ویکتی کے ساتھ ناجائز سمبند رکھے۔ ایسے برے سمبندوں سے کتنے خاندان سال بھر میں نہیں اجڑ جاتے اور کتنی ہتیائیں نہیں ہو جاتی ہیں۔ بات جب آئی ارتداد یا اپوسٹسی کی، تو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے
بلکہ دین کامل ہے جو پالیٹکس کو بھی کور کرتا ہے۔ اس معاملے میں ارتداد ہوا دیش دروہ کے برابر۔ کسی بھی دیش میں دیش دروہی کو مار ڈالنا ہی صحیح مانا جاتا ہے۔ رہی بات الکوہل پر سزا کی، تو یہ تو اسلام میں حرام ہے اور اس پر تو کوئی لائف سینٹنس بھی نہیں ہے۔ اور تو اور کیا تمہیں پتا ہے کہ کرائم ریٹ کے آدھار پر دنیا کے سب سے خطرناک مانے جانے والے 30 یعنی کہ 30 شہروں میں ایک بھی شہر مسلم میجورٹی ملک میں سے نہیں ہے۔ تو اب یہ بتاؤ، جب دوسرے ملک اور دوسرے مذاہب سزائیں دیتے ہیں تو ان کی بات تو نہیں کی جاتی، صرف اسلام کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ تھوڑا سوچو، اور یہ بات قابل غور ہے۔